ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ارقم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی آپ یہ دعا فرماتے تھے، الہی میں عاجز رہ جانے سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ الہی تو میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری دے، اسے پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا والی ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جس کی قبولیت نہ ہو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس ضمن میں میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ عاجزی سے مراد کیا ہے، سستی سے مراد کیا ہے، کنجوسی کیا ہے۔ آج جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت دنیا کے اصول ہیں، دنیا کے قوانین ہیں، آپ اگر دنیا کے قانون کو توڑیں گے تو دنیا کے قانون بنانے والے اداروں کو حق ہے کہ وہ آپ کے اوپر حد نافذ کریں، یعنی جو انہوں نے قانون بنایا آپ توڑیں گے۔ جیسے ہم سگنل توڑ دیتے ہیں تو ہم پر جرمانہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ہمیں پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے قوانین کے اندر بڑی بڑی جو مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ، وہ قانون توڑتے ہیں، ان کو پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ خود قانون ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ان کا نابالغ بچہ ہو، وہ پورے خاندان کو اڑا دے، مار دے، 7 بندہ ایک دم مار دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بار کا ایجنٹ ہو، وہ گولی مار دے پاکستانیوں کو، اس کے اوپر کوئی قتل کا کیس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں نا۔ لیکن حضرت اللہ کے قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے قانون بڑا سیدھا قانون ہے، سیدھے چلو گے تو رحمتیں ملے گی، الٹے چلو گے تو عذاب ملے گا۔ اب وہ صدر پاکستان ہوں تو وہ چپڑاسی، اس کو ہم کہتے ہیں عذاب قبر، جس کی سٹارٹنگ یہاں سے ہوگی عذاب۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں نا جی، جب تک سبب نہ پتہ ہو تو بندہ کیسے بچ سکتا ہے عذاب قبر سے؟ تو عذاب قبر سے بچنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ کفر و شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک نہیں بنانا۔ جو بندہ مشرک ہے وہ کبھی بھی قبر میں سکون یا قبر کا جنت نہیں بنا سکتا، قبر کو اپنا جنت کا باغ نہیں بنا سکتا، کافر اور مشرک کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، نماز کا تارک، باوجود اس کے کہ وہ بندہ پاگل نہیں ہے، وہ بندہ اتنا بیمار بھی نہیں ہے کہ اس کی عقل ساتھ نہیں دیتی، وہ بندہ اتنا کمزور اور اتنا لاغر بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی وضو، پاکی، طہارت یہ چیزیں نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شرعن عذر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بندہ بھی قبر کے اندر کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور قبر کا عذاب یہ نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے ہوگا، 4 دن کے لیے ہوگا، مہینے کے لیے ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ قیامت کی دیواروں تک ٹھکائی جاری رہے گی۔ اور یہ سٹارٹر ہے، کھانے سے پہلے نا سلاد ملاد دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی سلاد ملاد لو، ذرا منہ کرو، پھر بعد میں مین کورس آتا ہے۔ تو یہ تو قبر کا عذاب سٹارٹر ہے، اصل مین کورس آئے گی جہنم حشر کے دن۔ تو مین کورس میں اتنی ٹھکائی، الامان الحفیظ، اور وہ حشر تک جاری رہے گی۔ پھر نماز کا جو نماز نہیں پڑھتا، دوسرا ہے جی غیبت، چغلی، حسد، بغض،
کینہ۔ میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، سیدھی سیدھی بات سمجھتا ہوں، آپ اگر کسی کا بگاڑ سکتے ہیں تو سیدھا بگاڑیں، دل کے اندر رکھ کے اس کا بغض، حسد، کینہ، اپنے آپ کو مت بگاڑیں۔ بھئی آپ کڑیں گے تو اندر کڑیں گے نا، بیمار ہوں گے تو آپ خود بیمار ہوں گے۔ غیبت آپ نے کی، چغلی آپ نے کی، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غیبت کر کے چغلی کر کے کیا بگاڑ دیں گے؟ غیبت کر کے چغلی کر کے وقتی طور پر، میں بابر صاحب سے کرتا ہوں جی چغلی کرتا ہوں کسی بندے کی، غیبت کرتا ہوں کہ فلانا بندہ این جائے جے این جائے جے، یہ اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بات غلط تھی۔ اب ایک تو میرا اپنا وقار گر گیا، دوسرا میں عذاب قبر کا مستحق ہو گیا۔ بھئی مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی کی چغلی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں فساد ڈالتے ہوئے؟ اگر وہ بندہ اس بات کا حقدار ہے تو اللہ خود بخود جو ہے اس سے انتقام لے لے گا۔ جب اللہ انتقام لیتا ہے، کائنات میں کس بندے کی جرت ہے کہ وہ اس سے انتقام لے سکے؟ ہم اپنی نیکیاں بھی اس کو دے رہے ہیں، جس کے بارے میں چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں بھی اس کو دیے جا رہے ہیں، اپنا وقار اور شخصیت بھی خراب کر رہے ہیں۔ مجھے کیا پھر یہ ایسا فرد جرم ہے جو قبر میں عذاب کا سبب بن رہا ہے، عذاب کا سبب۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو اللہ کے بندو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ پیشاب کرتے وقت یہ دیکھو کہ چھینٹے اڑ کے اوپر تو نہیں آ رہے، لباس کو تو گندہ نہیں کر رہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، وہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جہاں ان کا دل کرتا ہے کھول کے شروع ہو گیا۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب کھڑے ہو کے آپ پیشاب کریں گے، دیوار پہ لگے گا، پتھر پہ لگے گا، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں لگے گا، تو وہ اس کے آپ کے کپڑوں کے اوپر، اور یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ ناپاکی، پلیتی، نجاست۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج کل ہماری قوم کا پتہ نہیں دماغی لیول کدھر چلا گیا ہے۔ چڈے پہن کے نا، چڈے پہن کے، ہے نہیں، چڈے پہن کے وہ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اوپر سے انہوں نے وہ پہنی ہوتی ہیں بنیانیں، ٹھیک ہے نا، بنیانیں پہن کے، چڈے پہن کے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اسی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی تم دفتر میں جاتے ہو تمہارا لباس کچھ اور ہوتا ہے، تم پارٹی میں جاتے ہو تمہارا لباس کچھ اور ہوتا ہے، تم دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہو تمہارا لباس اور کچھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ تم کو انسانوں والا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس قابل بھی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے حضرت۔ بھئی تو دوست کو ملنے جا رہا ہے نا، تیرا لباس صاف ستھرا ہو، کسی پارٹی میں جائے، کسی اور، چلو ایسے ہی کروں، آپ کو ہمارا وزیر اعلیٰ بلائے تو کیسے ملنے جاؤ گے؟ کائنات کی ساری وزارتیں زیرو ہیں، میرے رب کی سچی بادشاہی ہے۔ وہ سچے بادشاہ کی دربار میں آ رہے ہیں، آپ اس کے دربار میں آ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، وہ کو تمیز کے ساتھ آؤ یار۔ اتنی عقلیں ماری گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی جدید تعلیمیں ہیں انہوں نے تمہیں اس بات پر اکسایا ہے کہ تم چڈے پہن کے بھی مسجد میں آ جاؤ، او انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تو میں اس کو علم نہیں، اس کو تو غلاظت کہوں گا، وہ تو سوائے غلاظت نجاست کے علاوہ کوئی منبع ہے ہی نہیں۔ یعنی اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جیسے مرضی چلے جاؤ، رب بھی ہے نا، ہی ہو یا مسیحت ہی ہے نا، مسجد ہی جانا ہے نا، نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھ لو چلو۔ واہ بھائی واہ، تیرا بچہ سکول بھی جائے تو یونیفارم کے اندر جائے، مسجد میں تو کچھی واہ کے بجا دیں، جا چل جا چل چل جا سپارہ پڑھ کے آ۔ وہ تعلیم قبلہ جس نے آپ کو ایک ٹیڈی پیسے کا فائدہ نہیں دینا، اللہ کی قسم۔ میرے پاس دو جہان کا بادشاہ پڑا ہے، تمہارے بچوں پی ایچ ڈی بھی کر لے گا نا تو اس کی تعلیم قبر کے باہر ہی رہے گی، قبر کے اندر نہیں جائے گی۔ لیکن یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نبی کا فرمان، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کا قرآن، یہ قبر میں ساتھ جائے گا اور یہ بچائے گا تمہیں۔ اچھا اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں، جتنے جی مرضی گندا ہے مندہ ہے گندا ہے، چلے چلے جا جا۔ خدا کا خوف کرو یار۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قبر میں عذاب کا سبب بنے گی۔ پھر جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ جھوٹی گواہی دینا تو اتنا خطرناک ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، آقا جی نے فرمایا شرک کے برابر گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ پھر رشوت خوری ہے، حرام مال کھانا ہے،
سود خوری ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ظلم اور ناانصافی کرنا ہے، بدکاری اور زنا کرنا ہے، قرض لے کے کھا جانا، نہ دینا۔ آپ اندازہ کیجئے کئی لوگ صرف قرض لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے مکار تو ہیں، ہمارے ساتھ کتنی فراڈ ہو گئے، ساری زندگی ماں باپ نے ہمیں فراڈ سکھایا نہیں تو دنیا ہم سے فراڈ کر جاتی ہے، سادگی کے اندر مارے جاتے ہیں ہم۔ آپ اندازہ کیجئے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے، لاکھوں کروڑوں کے وہ قرض لے کے پھر وہ معاف کروا لیتے ہیں، ڈیفالٹر ہو کے اور عرضیاں دے کے معاف کروا لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے۔ اور یہ نہیں کہ وہ بیچارے دے نہیں سکتے، صرف حرام خوری ہے، نہیں دینا۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں آپ پیسہ کتنی دیر استعمال کریں گے قبلہ۔ میں ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں، 100 روپے کے آپ نے فراڈ کیا، 100 روپے کتنی دیر کھا لیں گے؟ کہ یہ 25 سال 30 سال چل جائے گا؟ 100 روپے کی اوقات یہ ہے کہ آپ یہاں پر دودھ لینے جائیں تو 100 روپے کا آپ کو کوئی دودھ نہیں دے گا، 130 روپے کا چھوٹا سا پاؤ کا ڈبہ آ رہا ہے، لیکن وہ 100 روپیہ کتنے سال عذاب کا سبب بنے گا قیامت تک کے لیے؟ کر سکتے ہیں مقابلہ اس کا؟ اچھا، پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، بد اخلاقی اور گالم گلوچ کرنے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہنے والا۔ بد اخلاقی اور گالم گلوچ، علم کو چھپانا، علم کو چھپانے والا، کتنے حکیم مر گئے، حکمت ہماری بڑی کمال تھی جی، بہت کمال تھی، مر گئے لیکن علم نہیں بتایا۔ کسی کے پاس دین کا علم ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنا فن کسی کو نہیں سکھاتا۔ ہمارے پاس جو ہے ہم دبا دبا کے سکھا رہے ہوتے ہیں، دراؤ بچوں پڑھو، ہم نے قرآن پڑھا چلو تم پڑھو، ہم نے حدیث پڑھی ہے چلو تم آؤ تم پڑھو، ہم یہ تلاوت کرنا جانتے آؤ تمہیں سکھائیں، ہم تقریر کرنا جانتے آؤ تمہیں سکھائیں۔ جس کے پاس علم ہے وہ چھپا رہا ہے۔ پھر اس کے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں پھر عرض کروں گا آگے اس کے معاملات میں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جتنے میں نے گناہ گنوائے جو عذاب قبر کا سبب ہے، وہ ایک اس کا علاج ہے، ہر روز رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، توبہ کر، اور صدقے دل سے کر دو، اور جیسے ہی صدقے دل سے توبہ ہوگی میرا مالک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر ایک زبان کا تھوڑا سا حصہ آپ ہلائیں اور یہ کہہ دیں یا اللہ میرے سچے دل سے توبہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اگر اتنی سی بات سے آپ کے ساری زندگی کے گناہ آگے جو قبر میں آپ کے ہونے وہ گناہ معاف ہو جائیں، یعنی وہ عذاب معاف ہو جائے، تو یہ سودا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ ہاں، ہر روز رات کو سونے سے پہلے یا اللہ میں نے جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں دی، یا اللہ میں نے کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا، اگر انجانے میں میرے سے ہو گیا ہے تو یا اللہ تو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں صدقے دل سے۔ تو اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر اس کو راضی کرو، اس بندے کو ناراض نہیں کرو، راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم